السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کما حقہ سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں ناظرین ہم اس حدیث کی تکمیل کرنا چاہیں گے جس کا آغاز ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ان احادیث میں حج کی اقسام، جن اقسام کی ادائیگی کے لیے ایک مسلمان یا مومن احرام باندھتا ہے، نیت کرتا ہے، وہ اقسام ذکر کی ہیں، اور پھر یہ ذکر کیا ہے کہ دوران حج اگر کوئی عذر شرعی پیش آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے کچھ عذر ہوتے ہیں جس پر انسان بے بس ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے عذر کو پیش کرتے ہوئے اس کی جو عبادت ہے یا اس کی محنت اور کوشش اس کو رائیگاں نہیں جانے دیتے، بلکہ اس پر اس کو پورا اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ عذر کی بنا پر اگر کوئی تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے عبادات میں، تو شرع نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ شرعی عذر کے بنا پر وہ جائز اور درست ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج اور عمرے میں بھول کر سعی پہلے کر لیتا ہے یا طواف بعد میں کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یوم النحر کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے حالات کے مطابق وہ جو 4 امور سر انجام دیے جاتے ہیں ان میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تو بالکل جائز ہے، شریعت کی طرف سے کوئی قدغن نہیں، نہ ہی اس پر کوئی کفارہ یا کوئی مشکل ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی جو حدیث میں ذکر ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کا موقع پر نکلتے ہیں اور مجھے ایام ماہواری درپیش ہوتے ہیں۔ میں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ یہ صورتحال ہے، اب کہا کہ تم اس کو حج کا احرام بنا لو تلبیہ پڑھتے ہوئے، لیکن پہلے غسل کر لو۔ تو اس بارے میں جو دوسری حدیث تھی، حدیث نمبر 756، وہ ہمارے زیر مطالعہ تھی۔ آتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم مکمل کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر یہ ارشاد فرمایا کہ من احرم بعمرۃ فلم یحد فلیحلل، جس کے ساتھ جانور نہیں ہے قربانی کا تو وہ عمرہ کر لے اور اس کے بعد حلال ہو جائے، اور 8ویں ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ لے، حج تمتع کر لے۔ ومن احرم بعمرۃ واحدہ فلا یحل حتی یحل بنار ہدیہ، اور جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہے اور اس نے احرام باندھا ہے، وہ اس وقت تک اس احرام سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ یا نہ نکلے جب تک کہ وہ اپنی قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے، گویا کہ عمرے کو اور حج کو ایک ساتھ ایک ہی احرام کے ساتھ ادا کرے۔ ومن احل بحج فلیتم حجہ، اور اسی طرح جس نے حج کا احرام باندھا ہے تو وہ حج کو پورا کرے، اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ قالت، کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ فحضت، تو مجھے حید آ گیا، یعنی ایام ماہواری، فلم ازل حائدا حتی کان یوم عرفہ، تو اسی حالت میں رہی یہاں تک کہ عرفہ کا دن بھی آ گیا، جیسا کہ دیگر احادیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ قریباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایام ماہواری 3 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک گئے، اور ہفتہ کو یہ شروع ہوا تھا کام۔ تو عرفہ کو بھی وہ اسی حالت میں تھی۔ ولم، کہتی ہیں کہ ولم احلل الا بعمرۃ، میں نے تو عمرے کے لیے ہی احرام باندھا تھا اور نیت کی تھی، تلبیہ پڑھا تھا۔ فامرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر حکم دیا کہ ان انقض رأسی، کہ میں اپنے سر کو کھول لوں اچھی طرح، وامتشط، اور میں کنگھی کروں، اور اس کے ساتھ واحل بحج، اور حج کا احرام جو ہے اس کی نیت کر لوں۔
وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ، اور عمرہ جس کی میں نے نیت کی تھی اس کو میں چھوڑ دوں، ایک سائیڈ میں رکھ دوں۔ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے ایسے ہی کیا، حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي یا حَجَّتِي، یہاں تک کہ میں نے اپنا حج پورا کر لیا، اسی حالت میں کہ جو میرے ایام ماہواری تھے اس میں نے وقوف عرفہ بھی کیا، وقوف منی بھی کیا، اور ذکر اذکار جتنے ہیں وہ بھی، اور تلبیہ بھی ساتھ ساتھ، اور پھر اس طرح یہ ہے کہ مزدلفہ میں مشعر الحرام میں بھی وقوف ہوا، اسی طرح جمرات اور قربانی اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ادا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن ابی بکر، فبعث معي عبد الرحمن بن ابی بکر، جب میں نے حج پورا کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرہ کی جو کمی میری پہلے رہ گئی تھی یا جس بارے میں مجھے احساس تھا، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو میرے بھائی تھے ان کو میرے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے کر تنعیم مقام پہ جا کر یہ عمرہ کا احرام باندھیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم آئیں اور اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ، تو یہ وہ عمرہ تھا جو کہ تنعیم سے ہم نے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ عمرہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے واضح ہے اور بھی کسی حدیث سے میں اس کا تذکرہ نہیں، اگرچہ یہ حدیث بہت کافی جگہوں میں ان کا ذکر ہوا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں بھی کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ سمجھتے ہوں کہ میں اپنی بہن کے ساتھ آیا ہوں، چلو میں بھی یہاں سے عمرہ کے لیے ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی احرام باندھ لوں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے میں بھی جو ہے وہ عمرہ کر لوں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عمرہ یہ ایک شرعی عذر کی بنا پر تھا جو کہ عارضہ پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایسے ہی جیسا کہ کوئی واجب یا فرض تھا ان پر، اس انداز سے نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تسلی اور تشفی کے لیے کہا کہ جاؤ اور یہ عمرہ کر لے۔ تو آج یہ جو سلسلہ ہمارا وہاں تنعیم سے عمرے پر عمرہ اور پے در پے عمرے کرتے چلے جاتے ہیں لوگ، تو یہ اس کی کوئی دلیل صحیح حدیث میں نہ موجود ہے، نہ سلف صالحین سے، نہ صحابہ کرام، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ عمل ہوا، نہ ہی صحابہ نے اس طرح وہاں وقت یا موقع ہوتے ہوئے بھی اس قسم کا عمرہ نہیں کیا۔ تو ناظرین، اصل عمرہ وہی ہے جو کاؤنٹ ہوتا ہے جو میقات سے ایک احرام باندھ کر انسان عمرہ کرتا ہے۔ تو یہ بات بہت ہی اہم ہے سلسلے میں، جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح عمرے پر عمرہ کرنے کے لیے نہ اپنا وقت جو ہے وہ لگائے ایسی چیز میں جو مشروع نہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، حرم کے اندر نمازیں پڑھے، عبادت کرے، باجماعت نماز 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ وہاں طواف کرے جو مشروع ہے اور اس کے بعد دعائیں کرے اللہ کی بارگاہ میں، ذکر اذکار کرے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ ایک ایسا عمل کیا جائے جس کی کوئی دلیل نہ ہو شریعت میں۔ آگے آتے ہیں اسی باب کے تحت تیسری حدیث بڑی جس کا ذکر ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی، 757 حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت خرجنا لا نرا الا الحج، ہم نکلے اور ہمارا مقصد صرف حج ہی تھا، یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہمارا یہ جو نکلنا تھا مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، حاشا کہ اللہ کوئی اور دنیا کا مقصد نہیں تھا، کوئی تجارت کی غرض یا لین دین یا کوئی جس طرح کہ آج لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں تو کئی اغراض ہوتی ہیں ان کی، چلو جی آؤٹنگ کر آتے ہیں، جو چلو ذرا اپنے فریش ہونے کے لیے لوگ یا سیر تاریخی مقامات پہ جاتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ حرج بھی ہوتا ہے عبادات کا، اور پھر اسی طرح کچھ ایسے بھی امور سر انجام دینے پڑ جاتے ہیں انسان کو سفر کی وجہ سے کہ بسا اوقات شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ ادا کی ہیں کہ خرجنا لا نرا الا الحج، ہم صرف حج ہی کی غرض سے جا رہے تھے اور کوئی مقصود ہمارا نہیں تھا ہم حج کی ادائیگی کریں۔ اگرچہ اللہ نے حج کے دوران ہلکا پھلکا سا جو کاروبار ہے یا لین دین اس کو مباح کیا ہے، جس کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فلما کننا بصرف حضت، جب ہم صرف
مقام پر پہنچے تو مجھے حید کے جو ایام ہیں وہ درپیش ہوئے، حید آ گیا مجھے، میں پاک نہ رہی۔ فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، میں اس حال میں تھی، رو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی اور آپ آ گئے۔ آگے فرماتی ہیں کہ قال مالک انفستے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا آپ کو، کہ آپ کو کیا حید آ گیا ہے؟ تو کہتی ہیں قل، تو نام میں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حید آ گیا ہے۔ تو ناظرین یہ جو الفاظ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ وَأَنَا أَبْكِي، اور میں رو رہی تھی، تو رونا آپ کا جو تھا وہ تھا دینی نقصان جو ہوا ان کو، یا اس بات کا خدشہ تھا کہ کاش یا شاید اب میرے لیے یہ حج کا ادا کرنا یا پورا کرنا ممکن نہ ہو، یا یہ ہے کہ اب چونکہ حج میں عبادات روزہ اور نماز وغیرہ جو ہے اس پیریڈ میں جائز نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ مسئلے کا بھی پوری طرح علم نہیں ہوگا، تو اس بنا پر اس خوف سے وہ رو رہی تھی۔ تو یہ رونا جو ہے یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، جو کہ دنیاوی نقصان کی بجائے دینی نقصان جو ہو رہا ہو اس خدشے کے پیش نظر ایک انسان آنسو بہاتا ہے اور روتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، ہمارے ہمیشہ آنسو نکلتے ہیں دنیاوی نقصانات پر، یا یہ ہے کہ کوئی عزیز قریبی رشتہ دار ہے وہ دنیا سے ہم سے جدا ہو گیا تو بڑا رونا آتا ہے، بڑے ہم آنسو بہاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی دنیاوی نقصان، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے اس پر بڑا روتے ہیں، بلکہ اللہ رحم کرے بعض لوگ تو حواس باختہ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ تو زندگی ہار جاتے ہیں، اٹیک ہو جاتے ہیں ان کو، اس نقصان پر کتنا بڑا نقصان ہوا دنیاوی۔ میرے بھائیوں، اس سے کہیں بڑھ کر نقصان ایک نماز کا چھوٹ جانا جو ہے، اللہ اکبر، ایک نماز کا چھوٹ جانا، اللہ کتنا بڑا نقصان ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ زندگی بھر آپ ایک جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نماز، وقت ہوتے ہوئے، تندرستی اور ٹائم اور توفیق ہوتے ہوئے جو چھوڑ دیتا ہے بے ہوش و حواس، فرض نماز، تو زندگی بھر بھی اس کا اگر وہ چاہے ازالہ کرنا تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر انسان کو رونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکلے ہیں اس خطرے پر، خدشے پر کہ شاید حج جیسی عبادت جو ہے مجھ سے چھوٹ نہ پائے، چھوٹ جائے۔ آگے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا انفست کیا تو حیض تجھے آ گیا ہے، یہاں نفاس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیا آپ کو نفاس آ گیا ہے؟ چونکہ حیض و نفاس کے تقریباً احکام ایک جیسے ہیں، اس میں بھی عبادات کی اجازت نہیں ہوتی، اگرچہ کچھ احکامات جدا بھی ہیں اور اس کی مقدار بھی جو خون کی ہے وہ حیض سے الگ ہے، جدا ہے، لیکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے وہ عبادت کا وہ چھوٹتی ہے، دونوں میں یہ حکم ایک جیسا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاس یہ حید کے معنی میں لے کر یہ ذکر فرمایا۔ تو قل، تو میں نے کہا ہاں، قال ان ھذا امر كتبہ اللہ علی بنات آدم بنات آدم فقضی ما یقضی الحاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تسلی کے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر اس حالت میں ایسی حالت درپیش ہو گئی ہے تو پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے بس اور اختیار کی بات ہے؟ یہ تو ایک ایسا نظام ہے قدرت کا جو اللہ نے فطری رکھا ہے آدم کی بیٹیوں میں، تو وہ اپنے وقت پر آنا ہی بلکہ چاہیے، اس کو آنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے، وگرنہ اس کا نہ آنا جو غیر فطری ہے اور بسا اوقات نقصان ہے صحت کے لیے بھی، جسمانی طور پر فزیکلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ الفاظ فرمائے کہ یہ وہ فطری معاملہ ہے جو کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری بیٹیوں پر، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی خواتین، یہ ان کے لیے لکھ دیا ہے یا ان کو یہ مسائل درپیش ہیں، کوئی بھی خاتون و دنیا کی۔ تو اس سے ناظرین ایک تو یہ بھی بات سامنے آئی کہ جیسا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کا یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ
بلکہ اس بارے میں یہ حدیث بھی لائے اور ذکر کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حید ہے یہ بنی اسرائیل پر کان اول ما ارسل علی کان اول ارسل الحید علی بنی اسرائیل وقال بعضهم کے الفاظ ہیں، اور اس سے مراد وہ انہوں نے لیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، ان کے بقول کہ یہ حید جو ہے یہ پہلی بار بنی اسرائیل کی خواتین کو لاحق ہوا، اس سے پہلے حید نہیں تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، یہ ذکر کرنے کے بعد قول تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ کتب اللہ علی بنات آدم، یہ اس کے مخالف ہے، اس مفہوم کو یا اس خیال کو ختم کر دیتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے پہلی بار حیض شروع ہوا تھا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کا خیال ہے۔ اور امام عبد الرزاق نے غالباً یہ آثار نقل کیے ہیں اور صراحت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں کہ پہلی بار جو حید آیا تھا وہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر آیا تھا۔ یہ غالباً جو بنی اسرائیل یا اسرائیلی روایات ہیں ان سے انہوں نے شاید جانا ہو یا ذکر کیا ہو۔ تو بہرحال صحیح اور درست بات جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کام تم وہی کرو جو کہ دیگر آدم کی اولاد کرتی آئی ہے یا کرتی ہیں، تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، یعنی فقدی ما یقضی الحاج۔ ناظرین اس سے یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اشارہ اس طرف یا کرتا چلوں، اگرچہ یہ بڑی ایک واضح بات ہے، کلیئر دین سن، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور آپ کا بشر ہونا ہی افضل الخلائق کے زمرے میں آتا ہے کہ افضل البشر تھے آپ، اور آپ کے گھر والیاں ساری بشر تھیں اور یہ ساری بشر ہی کی بیٹیاں تھیں۔ اسی لیے یہ ایام ماہواری جو ہیں ان کو درپیش ہوئے، جو کہ آدم کی ساری حضرت حوا کی بیٹیاں قیامت تک آنے والی، ان کو یہ مسائل درپیش ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں ایسی بات کرنا یا رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی وہ کوئی اور مخلوق تھی، یا پھر یہ ہے کہ آپ کی گھر والی ہیں وہ بھی اللہ نے کوئی اور مخلوق کا انتخاب کر کے ان کے گھر میں بسایا تھا، نہیں، بشری تقاضے ہیں یہ سارے، اور یہ سارے داعیات ہیں بشریہ جو ان کو لائق ہوتے تھے۔ بہرحال انشاءاللہ اس حدیث کا بھی جو اپنا ہے تمام آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم کریں گے، جو کچھ بھی ذکر ہوا ہے اس میں اب تک ذکر کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔